تو آداب پر بات ہو رہی تھی. ادب ایک بہت بڑی چیز ہے. دوسرا ادب یہ ہے، پہلا ادب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حج کی سعادت نصیب فرمائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جلدی کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، مؤخر نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ بہانے بنا کر کے حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، پہلی فرصت میں حج ادا کرنا چاہیے. دوسرا مناسب یہ ہے کہ جب سفر کا ارادہ ہو تو مسنون استخارہ کر لے. استخارہ سمجھ لیں، 2 رکعت وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا. استخارہ بولے تو اگر شارٹ میں سمجھنا ہے، اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے مشورہ لینا. جیسے ہم انسانوں سے مشورہ لیتے ہیں، بھائی انہوں ذرا تجربے کار، ان کو بہت ایکسپیرینس ہے، ان کے پاس بہت نالج ہے، چلو ان کے جا کر کے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کیا کرنا. ساری کائنات کو سنبھالنے والا وہ ہے، ساری کائنات کو چلانے والا. میری زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، میری کامیابی ناکامی اس کے ہاتھ میں ہے. اسی سے مانگنے کا، اے اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس طرح خیر طلب کرنا، مشورہ اللہ سے کرنا. تو ارادہ جب بھی ہو استخارہ کر. حج کرنا کہ نہیں کرنا اس کے لیے نہیں، حج کرنا کہ نہیں کرنا اس کے لیے نہیں، نفس حج کے لیے استخارہ کی ضرورت نہیں ہے. مثل مشہور ہے، درکار خیر حاجت ہیچ استخارہ نے. نیک کام کرنے میں استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے قرآن پڑھنے کا، اللہ میں قرآن پڑھنا کہ نکو، اللہ میں نماز پڑھنا کہ نکو، اس کے لیے استخارہ نہیں ہے. حج کرنا کہ نکو بول کر استخارہ نہیں ہے. پھر استخارہ کس کے لیے؟ یہاں جو مسنون کہا گیا استخارہ وہ کس کے لیے؟ سنیے، تو کار خیر میں استخارے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ اہم سفر ہے، راستہ دشوار ہے، تو ان امور کے متعلق استخارہ کرے کہ کب چلے، کس راستے سے چلے، کس جہاز میں جائے وغیرہ وغیرہ. اب کے حساب سے حج کمیٹی سے جائے یا ٹور سے جائے. ہاں ٹور ہے، بہت سارے ٹور ہے. حج کمیٹی میں چانس نہیں ملا، کون سے ٹور میں جائے؟ انڈیا کرناٹک میں بھی ہے، کیرلا میں بھی ہے، بھٹکل میں بھی ہے، منگلور میں بھی ہے، بہت سارے ٹور ہیں. کون سے ٹور میں جانا؟ ایک ہم لیتے کہ نہیں جی مشورہ آدمی سے، کون سا ٹور اچھا ہے عمرے کے وقت پوچھتے ہیں. میرے کے لیے بھی پوچھے تھے، تو ہمیں جس میں گئے نا وہ نہ بولیں گے میں اس میں گیا تھا بہت اچھا تھا، تمہیں بھی جاؤ. اللہ سے مشورہ کریں، اللہ کیا کریں، مجھے جانے کا ہے حج کو، لیکن کون سے اس میں سے جانا، آپ ذرا میرے کو رہنمائی کریں. استخارہ ٹھیک ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح اہتمام سے دیا کرتے تھے جس اہتمام سے قرآن پاک کی سورت یاد کراتے تھے. اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بھی محتم بالشان امر پیش آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ. استخارے کی دعا مشہور ہے، حج کے سب رسالوں میں موجود ہے. اب یہاں نہیں ہے، آپ دیکھ لیں کسی بھی مسنون جو دعائیں کی کتاب ہے، مسنون دعاؤں کی کتاب ہے، یہاں بھی ایک ہے مسنون دعاؤں کی، اس میں بھی آپ کو ملے گا استخارے کی دعا. حج کے مسائل نمبر 3، حج کے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کریں. سمجھ رہے، حج کو جانے سے پہلے مسائل معلوم کریں، کس طرح حج کرنا، کیا ارکان ہے اس کے، کب غلط ہوتا ہے، کب صحیح ہوتا ہے، کب دم واجب ہوتا ہے، کب، سب سیکھیں. ابن امیر الحاج لکھتے ہیں سب سے اہم چیز ان مسائل کا معلوم کرنا جو حج کو جانے سے پہلے اور روانگی کے بعد اور حج کے دوران میں پیش آتے ہیں، کہ علم کا سیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر فرض کیا ہے. اس لیے حج کے فرائض اور سنتیں اور جو چیزیں اس میں حرام یا مکروہ ہیں ان کا معلوم کرنا ضروری ہے. بہت سے رسالے اردو میں اس موضوع پر شائع ہو چکے ہیں، ان کو بالاستیعاب 2-4 مرتبہ سفر سے پہلے پڑھ لے تاکہ ناواقفیت کی وجہ سے اس اہم فریضے کی ادائیگی میں نقصان نہ رہ جائے. عام علماء بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے. درس کے وقت مسائل کا نظر سے گزر جانا دوسری بات ہے، وقت پر مستحضر ہونا اور چیز ہے. پرسوں ایک مفتی صاحب بول رہے تھے، ان کے والد صاحب مولوی ہیں، وہ گئے حج کو، وہاں جانے کے بعد جو کچھ بھی، حالانکہ وہ پڑھاتے تھے حج کے مسائل بچوں کو، وہاں جانے کے بعد میں کون سا بھی یاد نہیں آ رہا ہے. سمجھ رہے؟ تو عالموں کو بھی ضرورت ہے، مولویوں کو بھی ضرورت ہے کلاس لینے کی تجربے کار لوگوں سے. تو پھر عام آدمی کو کتنی ضرورت پڑے گی. حج کے مسائل ایسے ہیں، وہ مستحضر بھی نہیں رہتے، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ کرنے کا نا، اس کو بار بار پڑھتے رہنا. اسی لیے بولتے ہیں کوئی عالم دین کے ساتھ اگر آپ، جو تجربے کار اس کے ساتھ اگر آپ حج کریں گے نا، آپ ٹینشن اس نہیں، آپ کے ساتھ ایک طرح چلتا پھرتا کتاب ہے.
یہ ایک طرح سے لیو آپ کیا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ہاں کیا بھی ٹینشن ہے، ایسا کرو بول کے بولتے ہیں. گروپوں میں ہوتے ہیں، ہمیں کوشش کرنا کون سے گروپ میں عالم اچھے صحیح تجربے اس میں جائیں. ٹور والے ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں، ایک ٹور والے باقاعدہ تجربے کار بھی، اور پھر کئی مرتبہ حج کر کے رہتے ہیں، ان کو باقاعدہ تنخواہ بھی دیتے ہیں. ایسے ٹور والے، میں خود جس ٹور میں گیا تھا اس میں ایسے ہی ماشاءاللہ وہ میرا سیکنڈ اس میں زبردست قدم قدم پر رہنمائی، سمجھ رہے. تو ایسا ایک ٹور میں رہتا، ہر ایک ٹور میں رہتا ہے، عالم بھی رہنا انہیں، تجربے کار بھی رہنا، 2+. خالی تجربے کار رہتا مشکل، علم نہیں ہے تو علم بھی ہونا. خیر یہ صحیح ہے کہ ان کو سرسری دو سے دیکھ لینا کافی ہے، یعنی علماء کو. عوام کو بہت اہتمام سے اور غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ کسی عالم کی رفاقت میں سفر کرے، وہی ہر چیز کو اس سے تحقیق کرتا آ رہے ہیں. 3 رسالوں کے مطالعے کا بندہ ناکارہ خصوصیت سے مشورہ دیتا ہے. 3 کتابیں حضرت مشورہ دے رہے ہیں. یہ ایک ہے زبدۃ المناسک، دوسرا زیارت الحرمین، اور تیسرا معلم الحجاج. ان کے علاوہ اور جو بھی رسالے معتبر علماء سے مل سکیں ان کو لے لیں. اب تو ہر زبان میں آپ کو حج کے مسائل معلوم کرنے والی کتابیں ملیں گی، کنڑ میں، انگلش میں اور ہندی میں. جب سفر کرے تو نیت خالص اللہ کی رضا ہونا چاہیے. لوگوں کو دکھاوا، لوگوں کو دکھلانا، حاجی کہلانے کا شوق یا سیر و تفریح وغیرہ برا ارادہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تو جانے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولے، درست کرے. نمبر 5، یہ کیا اس سے زیادہ رفیق سفر ایسے لوگ تلاش کیے جائیں جو دیندار بھی ہوں، نیک ہوں. ہاں یہ بھی ضروری ہے، دین کے کاموں میں دلچسپی شوق رکھنے والے ہوں تاکہ راستے میں معین اور مددگار ہوں. اگر یہ کسی کام کو بھول جائیں تو یاد دلائیں. ایسے نیک لوگوں کے ساتھ میں سفر کرنا اچھا ہے. نیک کاموں کی وہ ترغیب دیتے رہیں. اگر کسی کام میں سستی پیدا ہو تو ہمت بندھائیں، اگر کہیں بزدلی پیدا ہو تو بہادری پیدا کریں، اگر کوئی پریشانی پیدا ہو تو صبر دلائیں. ایسے نیک لوگوں کو ساتھ رکھیں. کوئی عالم ہو تو اور بھی بہتر ہے کہ مسائل میں بھی مدد دیتا رہے. علماء نے لکھا ہے رشتہ دار کی بنسبت اجنبی زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ راستے میں بسا اوقات طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں شکر رنجی پیدا ہو جاتی ہے، نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے. ظاہر بات ہے کسی اجنبی سے نا اتفاقی پیدا ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ نا اتفاقی پیدا ہوگی تو رشتہ ناتا ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اور رشتہ ناتا توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اگر رشتہ دار کے ساتھ ایسی نوبت آئے گی نا تو قطع رحمی کا گناہ ہوگا. البتہ اگر اپنے اوپر یا رفیق پر اس کا اطمینان ہو کہ ایسی نوبت نہ آئے گی تو پھر مضایقہ نہیں. تو یہ سب آداب ہیں، سمجھ. باقی یہ سب تجربے کی باتیں حضرت لکھتے ہیں، یاد رکھنا یہ تجربے کی باتیں حضرت، اور ہم اپنا بھی خود تجربہ ہے. اگر آپ کو ساتھی برابر کے نہیں ملے، دیندار نہیں ملے، آپ کو مددگار تو دور کی بات، آپ کو نیک کام کرنے میں رکاوٹ بن سکتے، آپ کے نیک کاموں میں رکاوٹ بن سکتے. میں اس سے پہلے مثال سب دیا تھا نا. ایک آدمی بیچارہ طواف واف کر کے ذرا لیٹ آیا تو دروازہ بند، روم کا دروازہ بند. ایک روم میں 4-5 آدمی رکھتے ہیں نا جی، ذرا طواف واف ذرا کر. یہ گھر میں جیسے یہاں انڈیا میں رہتے نا ویسا سیم سسٹم. 10 بجے کے بعد دروازہ بند. یہ کیا بھائی؟ کس کے باپ کا جگہ؟ نہیں تم لیٹ آتا ہے تو ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے، ہم کو صبح میں فجر میں اٹھنا ہے، تہجد میں بھی نہیں، فجر میں اٹھنا ہے. صبح میں 3 بجے اٹھے، چلو ذرا لائٹ ڈالے، لائٹ ڈسٹرب. کیسے؟ ابھی ٹائم ہوا نہیں نا، سمجھ رہے. ایسے لوگوں کو آپ لے کے جانے ستیہ ناش کریں گے آپ کا حج کا بھی اس کا بھی ستیہ ناش. اس لیے نیک لوگوں کو کیا کرنا ساتھ میں، یا نیک لوگوں کے ساتھ. اب آپ بولے کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ نیک آدمی کو لے جانے کا ہمارے پاس طاقت ہے، نہ کسی کو نیک بنانے کا ہمارے پاس طاقت ہے. کسی عالم کو ہمارے ساتھ اپنا لے کے جانے کا، وہ خود کو جانے کا بڑا مشکل. ابھی عالمہ کو کہاں سے لے کے جانے کا؟ کوئی بات نہیں. یہ ایک چیز آپ کے پاس ہے، کیا؟ دعا کریں، اے اللہ مجھے حج آپ نصیب کیے ہیں، سارا کچھ انتظام ہو گیا، اے اللہ سفر میں ایسے لوگ میرے کو ملیں ساتھ میں جو نیک ہوں، جو میرے نیک کام میں مددگار ہوں. ایسے بس ہو گیا نا. اللہ مدد کرے، کیا لیا کر.
یہ ایک تو ہے نا ہمارے پاس، اور کیا ہے؟ باقی سب ہمارے اختیار میں نہیں، جو ہمارے اختیار میں وہ ہمیں کرنا چاہیے، جو ہمارے اختیار میں نہیں اس کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر یہ آداب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن لوگوں نے اب تک حج نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے اسباب، سہولتیں، آسانیاں مہیا فرمائے کہ وہ بھی حج کو جا سکیں، اور جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے، اور سب کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔